بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، آج پھر آپ کا بھائی جنگ تابوک کے واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہے۔ ہرقل بادشاہ نے مدینہ منورہ میں اپنے کچھ جاسوس مخبری کے کام پر متعین کر رکھے تھے جو عرب کے نصرانی تھے۔ جب اسلامی لشکر با ارادہ کوچ ملک شام جمع ہو رہا تھا تو جاسوسوں نے ہرقل بادشاہ کو اطلاع بھیجی کہ اسلامی لشکر عنقریب ملک شام پر حملہ کرنے کے لیے کوچ کرنے والا ہے۔ اطلاع ملتے ہی ہرقل نے ارکان حکومت کو فوراً جمع کیا اور ان کو اسلامی لشکر کی کوچ کی تفصیل بتائی۔ ارکان حکومت نے کہا، ہم ضرور ان سے لڑیں گے، ان کو اپنے ملک میں داخل ہونے سے باز رکھیں گے، بلکہ ان کے ملک پر دھاوا بول دیں گے اور ان کے کعبہ کو نعوذ باللہ من ذالک کھود کر پھینک دیں گے اور ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ قیصر روم نے ارکان دولت کا یہ جواب سنا تو اس کا سینہ مارے خوشی کے پھول گیا اور اس نے فوراً 8000 سواروں کا لشکر حسب ذیل ترتیب دے کر روانہ کیا۔ 2000 سواروں پر بطلیق کو سردار مقرر کیا اور 2000 سواروں پر بطلیق کے بھائی جرجیس کو سردار مقرر کیا اور 2000 سواروں پر شرطہ کے حاکم لوکا بن شمان کو سردار مقرر کیا اور 2000 سواروں پر غزہ اور اسقلان کے حاکم سلیا کو سردار مقرر کیا۔ مذکورہ چاروں سردار شجاعت اور عقل میں مشہور زمانہ تھے، جنگی امور و فن میں یکتا زمانہ تھے۔ ان چاروں کی سرداری میں 8000 کا رومی لشکر اپنی مذہبی مراسم ادا کرنے کے بعد تبوک کی جانب روانہ ہوا۔ اسلامی لشکر 3 دن سے تبوک میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ چوتھے دن لشکر کوچ کی تیاری کر رہا تھا، ناگاہ رومی لشکر دور سے آتا ہوا نظر آیا۔ 8000 سواروں کے لشکر کے چلنے کی وجہ سے غبار مثل بادل کے اٹھتا نظر آ رہا تھا۔ غبار دیکھ کر اسلامی لشکر محتاط ہوشیار ہو گیا۔ حضرت یزید بن ابی سفیان نے 1000 مجاہدوں کو کمین گاہ میں چھپا دیا اور حضرت ربیعہ بن عامر کو ان پر امیر مقرر کیا۔ باقی ماندہ کو 1000 کو رومی لشکر سے مقابلہ کرنے میں میدان میں عیار رکھا اور صفوں کی ترتیب دینے لگے۔ 8000 کا رومی لشکر اکڑتا اور اترتا ہوا آگے بڑھتا ہوا آہستہ آہستہ اسلامی لشکر کے قریب آ رہا تھا۔ رومی لشکر کے سپاہیوں کے خود زرہیں، نیزے، تلواریں اور سپر آفتاب کی روشنی میں مثل آئینہ چمک رہے تھے اور ان کی شعاعیں اٹھ رہی تھی، گویا ایسا محسوس ہو رہا تھا اہنی انسانوں کا سمندر ری سیلاب آ رہا ہے۔ رومی سپاہی ناقوس بجا بجا کر سونے اور چاندی کی سلبان بلند کر کے کلمات کفر بلند رٹتے ہوئے اور شور کرتے ہوئے ایک دل دھڑکا دینے والی ہیبت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اب دونوں لشکروں کے درمیان بہت ہی کم فاصلہ رہ گیا تھا۔ دونوں لشکر ایک دوسرے کا آسانی سے جائزہ لے سکے اتنی نزدیکی ہو گئی تھی۔ فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا، دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھی۔ رومی لشکر کی کثرت اور ساز و سامان کی فراہمی دیکھ کر اسلامی لشکر میں کرب و اضطراب کی لہر دوڑ گئی، دل کی بے قراری چہرے سے نمایاں ہونے لگی۔ حضرت یزید بن ابی سفیان نے رومی لشکر کی تعداد کا تخمینہ لگایا تو ان کو رومی لشکر کی تعداد 8 سے 10,000 تک معلوم و محسوس ہوئی۔ اسلامی لشکر صرف 2000 تھا، 1000 میدان میں اور 1000 کمین گاہ میں پوشیدہ۔ حضرت یزید بن ابی سفیان نے اسلامی لشکر میں اضطراب کے اثار بھی محسوس کیے، لہٰذا انہوں نے مجاہدوں کو حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا، اے گروہ مؤمنین، اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کا وعدہ فرمایا ہے، کئی معارکوں میں فرشتوں کو بھیج کر تمہاری اعانت و نصرت فرمائی ہے۔ اے اسلام کی خدمت گارو، رومی لشکر کی تعداد کو خاطر میں مت لاؤ، رومیوں کی کثرت اور تمہاری قلت
سے متعلق خوف نہ کھاؤ، تمہارا ناصر و مددگار پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ بارہا کم جماعت غالب آئی زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے اور اللہ کے صابروں کے ساتھ۔ اے مسلمانوں، ہمارا محبوب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، لہٰذا اے توحید و رسالت کے متوالو غم نہ کھاؤ، خوف نہ کرو، اللہ کی مدد پر اعتماد کامل رکھو۔ ملک شام میں یہ تمہارا پہلا قافلہ ہے، اسلامی لشکر کی تم پہلی قسط ہو، تم یقین اور امید رکھو کہ اسلامی لشکر کی دیگر قسطیں ان قریب تمہاری مدد کو پہنچنے والی ہیں۔ تم اپنے گمان میں اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے قریب جانو اور دشمن تم پر حاوی ہو کر تمہارے قتل کی جرأت نہ کرے، اس بات کا خیال رکھتے ہوئے احتیاط اور ہوشیاری سے کام لو۔ حضرت یزید بن ابی سفیان کی نحسیت کے ذریعے مجاہدین میں ایک جوش پیدا کر رہے تھے۔ رومی لشکر بالکل قریب آ پہنچا، رومیوں نے اسلامی لشکر کی قلیل تعداد دیکھی تو ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ رومی سرداروں نے اپنے لشکر کو للکار کر پکارتے ہوئے کہا، ان مٹھی بھر عربوں کو نیزے کی نوک پر لو اور ایک کو بھی زندہ بھاگنے نہ دو، صلیب سے مدد مانگو، صلیب کی برکت سے ضرور تم کو فتح و غلبہ حاصل ہوگا۔ اپنے سردار کے اکسانے اور جوش دلانے پر رومی لشکر نے یک دم یلغار کر دی۔ 8000 کے رومی لشکر نے 1000 کے اسلامی لشکر کو نرغے میں لے لیا۔ جنگ کی آگ کے شعلے بھڑک اٹھے، تلواروں کی جھنکار، نیزوں کی بوچار، سمسام کی بھرمار۔ اسلام کے کفن بردوش مجاہدین بڑی دلیری سے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ قتل و قتال شباب پر تھا۔ عین اسی وقت حضرت ربیہ بن عامر 1000 سوار کو لے کر کمین گاہ سے نکلے، گھوڑوں کی باغیں ڈھیلی چھوڑ دی اور بجلی کی مانند دشمن کے لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ دوسری جانب سے اسلامی لشکر کے نئے حملے سے رومی لشکر کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اسلامی لشکر کی مدد آ پہنچی ہے، اس وہم و گمان میں ان کے اوسان خطا کر گئے، قدم ڈگمگا گئے، دل کانپ اٹھے، حوصلے ٹوٹ گئے۔ حضرت یزید بن ابی سفیان کے ساتھیوں نے حضرت ربیہ بن عامر کے لشکر کی صدائے تکبیر سنی۔ اس صدا کے صرف سننے ہی سے ان میں نیا جوش پیدا ہوا۔ حملے کی شدت اور جست خیز کی سرعت سے رومی ہڑبڑا اٹھے، تلواروں کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہاتھ لرزنے لگے، اپنے دفاع کرنے کی بھی سکست نہ رہی۔ رومی لشکر پورے دباؤ میں آ گیا، اس کے سپاہی پیچھے ہٹنے لگے۔ اسلامی لشکر کے مجاہدوں نے ان کے سروں پر تلوار رکھ کر گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ رومی لشکر کو ثابت قدم رکھنے کے لیے رومی سردار بالطلیق سپاہیوں کو جنگ کی ترغیب دینے لگا۔ حضرت ربیہ بن عامر نے قریب جا کر اس کو شدت سے نیزہ مارا، جو اس کے سرین توڑ کر دوسری جانب نکلا۔ بالطلیق نیزے کی مار کی تاب نہ لا سکا، زور سے چنکھا اور بری طرح ڈکارتا ہوا زمین پر مردہ ہو کر گرا۔ بالطلیق کی موت سے رومی لشکر میں کوہرام مچ گیا۔ بدحواسی کے عالم میں راہ فرار اختیار کی اور پیٹھ دکھا کر بھاگنا شروع کیا۔ مجاہدوں نے مغرور رومیوں کا تعاقب کیا اور شمشیر زنی کے جوہر دکھاتے ہوئے ان کو کافی دور تک ہانک بھگایا۔ اس معرکے میں رومی لشکر کے 2200 سپاہی قتل ہوئے۔ اسلامی لشکر سے 120 مجاہدوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ رومی لشکر کے سپاہی اسلامی لشکر کے مجاہدوں سے خوف زدہ ہو کر اپنی جان کی خیر منانے دم دبا کر بھاگ رہے تھے۔ مقتول رومی سردار بالطلیق کے بھائی سردار جرجیس نے اچانک مغرور رومی لشکر کو ٹھہرانے کا حکم دیا اور پھر مخاطب ہو کر کہا، اے بندگان صلیب، ہم کون سا منہ لے کر قیصر روم ہرقل کے سامنے جائیں گے؟ مسلمانوں کے چھوٹے سے لشکر نے ہمارے بڑے لشکر کو شکست فاش دے کر ہمارے بہادروں کی لاشوں سے زمین کو بھر دیا، لہٰذا میں ایسی ذلت اور حزمیت کے عالم میں بادشاہ کے روبرو جا کر ندامت اور شرمساری اٹھانا نہیں چاہتا۔ نیز میرے بھائی سردار بالطلیق کو مسلمانوں نے بڑی بے دردی سے قتل کیا اور جب تک میں اپنے بھائی کا انتقام نہ لے لوں ہرگز یہاں سے نہ جاؤں گا۔ اگر
تم میرا ساتھ دو تو فابہا، ورنہ میں اکیلا ٹھہرتا ہوں، تم کو بزدلوں کی طرح بھاگنا ہے تو بھاگ جاؤ۔ سردار جرجیس کی مذکورہ ولول خیز گفتگو نے رومی لشکر میں ایک نیا جوش پیدا کر دیا، اور تبوک سے بھاگ کر جہاں تک پہنچے تھے وہیں پر لشکر ٹھہر گیا۔ خیمے نصب کر کے لشکر کا پڑاؤ کیا۔ لشکر کو ٹھہرا کر جرجیس سردار نے اپنے متمعد نصرانی عرب جس کا نام قدح بن واصلہ تھا، اس کو اسلامی لشکر کی طرف بطور ایلچی بھیجا تھا تاکہ وہ اسلامی لشکر سے کسی عاقل و دانا شخص کو بحیثیت نمائندہ طلب کرے اور اپنے پاس لائے تاکہ اس سے دریافت کر کے معلوم کرے کہ مسلمان ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ قدح بن واصلہ سردار جرجیس کا پیغام لے کر اسلامی لشکر میں آیا تو حضرت ربیعہ بن عامر نے اس کے ساتھ جانے کا ارادے سے کھڑے ہوئے۔ حضرت یزید بن ابی سفیان نے حضرت ربیعہ کو سرگوشی کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے ایمانی بھائی، رومی لشکر میں تمہارا جانا مجھے مناسب معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ تم نے رومی لشکر کے سردار کو قتل کیا ہے، لہٰذا اندیشہ ہے رومی تمہارے ساتھ عذر اور بے وفائی کریں گے۔ حضرت ربیعہ نے قرآن مجید کی آیات تلاوت فرمائی، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، تم فرماؤ ہمیں نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے وہ ہمارا مولا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ القصہ، حضرت ربیعہ بن عامر قدح بن واصلہ کے ساتھ رومی لشکر کے کیمپ میں جانے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن روانہ ہوتے وقت انہوں نے حضرت یزید بن ابی سفیان سے کہا، جب تک رومی لشکر کے کیمپ میں رہوں تب تک آپ مسلسل رومی لشکر کی حرکت و سکنت پر نگرانی رکھیں اور اسلامی لشکر کو حملے کے لیے تیار رکھیں۔ اگر رومی میرے ساتھ عذر اور بے وفائی کریں تو تم فوراً دھاوا بول دینا۔ حضرت ربیعہ بن عامر رومی لشکر کے کیمپ میں پہنچ کر جرجیس کے خیمے میں داخل ہوئے، لیکن گھوڑے کی باگ ہاتھ میں لی ہوئی زمین پر بیٹھ گئے۔ جرجیس نے حضرت ربیعہ سے کہا، اے عربی برادر، تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ فرمایا، اسلام یا جزیہ یا پھر جنگ۔ جرجیس نے کہا، ہم تمہارے لشکر کے ہر پیدل سپاہی کو ایک وسق یعنی اونٹ پر لادا جا سکے اتنا غلہ اور 1 دینار، نیز تمہارے لشکر کے ہر سوار کو 10 وسق غلہ اور 100 دینار دے گے۔ علاوہ ازیں تمہارے خلیفہ کو 1000 دینار اور 100 وسق غلہ دیں گے، اس شرط پر تم ہم سے صلح کر لو اور صلح نامہ بھی تحریر کر لیا جائے، فریقین سے کوئی بھی کسی فریق پر حملہ نہ کرے۔ حضرت ربیعہ بن عامر نے جرجیس کی پیشکش کو منظور نہ کیا اور فرمایا، ہماری جو 3 شرطیں ہیں، پہلی قبول اسلام، دوسری جزیہ، تیسری جنگ، جو میں تم کو پہلے بتا چکا ہوں، ان شرط کے علاوہ کسی بھی شرط پر ہم تم سے صلح نہیں کر سکتے۔ ہرقل بادشاہ نے رومی لشکر کے ساتھ دین نصرانی کے زبردست رہب اور مراحل کے عالم کو برکت و نصرت کی دعا کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کا نام سیقلا تھا۔ جرجیس نے سیقلا کو اپنے خیمے میں بلایا تاکہ وہ حضرت ربیعہ کے ساتھ دین اسلام اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سوالات کرے اور تحقیق کرے کہ دین اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ تو سیقلا نے حضرت ربیعہ بن عامر سے نبی آخر الزمان، معراج، رمضان کے روزے، نیکی کا اجر، درود و سلام کے تعلق سے کتب سابقہ میں مذکور شہادت و بشارت کی روشنی میں سوالات کیے۔ حضرت ربیعہ بن عامر نے سیقلا کے تمام سوالات کے قرآن مجید کی آیات کے حوالوں سے اطمینان و تسلی بخش جوابات مرحمت فرمائے، جن کو سن کر سیقلا بحر حارت میں غرق ہو گیا اور قریب تھا وہ جرجیس کو اسلام کی صداقت کا اعتراف و اقرار کرنے کا حکم دے کہ ایک حادثہ پیش آیا۔ دوران گفتگو جرجیس کے احباب میں سے ایک شخص نے حضرت ربیعہ بن عامر کو پہچان لیا۔ یہ شخص تو سردار جرجیس کے بھائی بدتلیق کا قاتل ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جرجیس کے پاس آیا اور حضرت ربیعہ کے متعلق کان میں بات کہی۔ سنتے ہی جرجیس آگ بگولا ہو گیا، غصے کے مارے اس کی آنکھیں لال ہو گئی، فوراً تلوار کو میان سے نکال کر حضرت ربیعہ پر حملہ کرنے کھڑا ہو گیا۔ حضرت ربیعہ بن عامر پہلے ہی سے احتیاط برتتے ہوئے چوکنا تھے۔ قبل اس کے کہ جرجیس ان پر وار کرنے میں کامیاب ہو، انہوں نے بجلی کی سرعت سے اپنے شمشیر کو برہنہ کر کے جرجیس کا سر کو اڑا دیا۔ جرجیس کے ساتھی یہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے
اور تمام کے تمام حضرت ربیہ کی طرف لپکے تاکہ ان کو پکڑ کر شہید کر دیں، لیکن حضرت ربیہ نے ایک جست لگائی اور گھوڑے کی پیٹھ پر جا پہنچے اور اپنے وفادار گھوڑے کو ایڑی لگائی اور اپنے مالک کا اشارہ پاتے ہی وفادار اسپِ چراغاں ہو کر چمک کر دوڑا، جو بھی سامنے آتا اس کو اڑا دیتا۔ حضرت ربیہ بھی گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے اپنی تلوار گھمانے لگے۔ رومی لشکر میں ایک ہلچل مچ گئی۔ رومی گھبراہٹ و ہڑبڑاہٹ میں نادستہ دوڑ بھاگ کرنے لگے۔ دور کھڑے ہوئے حضرت یزید بن ابی سفیان نے رومی لشکر میں ہلچل دیکھی تو تاڑ لیا کہ ضرور کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، لہٰذا انہوں نے نعرہ تکبیر کہتے ہوئے گھوڑوں کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دی۔ ادھر حضرت ربیہ بن عامر تنہا رومیوں کے نرغے میں جان کو ہتھیلی میں لے دشمنوں سے ٹکر لے رہے تھے۔ اسلامی لشکر آ پہنچا اور جو مقاتلہ ہوا اس کی صحیح منظر کشی ممکن نہیں۔ رومی سپاہی بھی اپنی جان پر آ کر لڑتے تھے، لیکن اسلامی لشکر کے شیروں کا مقابلہ کرنا ان کے لیے ناممکن مرحلہ تھا۔ مجاہدوں نے تمام رومیوں کو اپنی تلواروں اور نیزوں کی نوک پر لیا۔ رومیوں کو دن میں تارے نظر آنے لگے۔ اس پر طرح یہ کہ جب دونوں لشکر کو اپنی پوری تاب و توانائی سے مصروف جنگ تھے، عین اس وقت حضرت شرحبیل بن حسنہ کاتب رسول اسلامی لشکر لے کر وہاں پہنچے۔ اپنے بھائیوں کو مشرکوں سے جنگ کرتے دیکھ کر وہ بھی شامل جنگ ہو گئے۔ رومیوں کو ہر طرف سے گھیر لیا اور شمشیر زنی کی وہ بہتات کی کہ رومی لشکر کا ایک سپاہی بھی زندہ نہ بچا۔ سنگیزوں کے بجائے رومی لشکر کے سپاہیوں کی لاشوں سے میدان بھر گیا۔ رومی لشکر کی حزمیت و تہبائی کا یہ عالم تھا کہ 8000 کے رومی لشکر سے ایک بھی فرد زندہ نہ تھا۔ تمام موت کی آغوش میں واصل جہنم ہو گئے تھے۔ 8000 کے لشکر کا مال و سامان، خیمے، گھوڑے، تلواریں، نیزے، سپر خود زرہیں وغیرہ، سامان حرب اشیاء، صرف ملبوس اور دیگر بہت ساری چیزیں میدان میں لاوارث پڑی ہوئی تھی، جو اسلامی لشکر کے قبضے میں بحیثیت غنیمت آئی۔ ملک شام میں اسلامی لشکر کی یہ پہلی فتح تھی اور سب سے پہلا مال تھا جو غنیمت میں حاصل ہوا تھا۔ دوستو ملتے ہیں ایسے نئے واقعے میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ والسلام۔